بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ہمارے اس چینل اسلامک کوریج پہ خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہو تو اسے ابھی سبسکرائب کر لو، شکریہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حضرت ابو ذر غفاری کے قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت ابو ذر غفاری مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کی اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کہانوں کا کلام ہے۔ ابو ذر کی اس مجمل بات سے تشفی نہ ہوئی تو خود سامان سفر باندھا اور مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کو غریبوں کی پردیسیوں کی خبر گیری اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی گٹھی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے کیا نہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے گئے اور رات کو کھلایا سلایا، مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو بھی پھر یہی صورتحال رہی تو حضرت علی نے دریافت کیا کہ فرمایا کہ تم کس کام سے آئے ہو، کیا غرض ہے؟ تو حضرت ابو ذر نے پہلے ہی ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو میں جب جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر مجھے کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا تو تم سیدھے چلے چلنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کے پیچھے پیچھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اس وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے رستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا رستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا اور دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر پھر
آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگوں نے اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے، اور دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا رستہ بند ہو جائے گا۔ اس قصے سے حاصل کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا جاتا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی اسلام پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی تکلیف دینی اور دنیاوی صحابہ کرام کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا۔ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ نے اس قصے سے کیا سیکھا؟ ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔